اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ حجیت الاجماع المحصل عند الامامیہ قد عرفت ان الامت مع قطع النظر عن الامام المعصوم غیر معصومۃ من الخطاء فی الاحکام واقصى ما يمكن ان يقال ان الاجماع يكشف عن قول المعصوم او الحجة الشرعية التي اعتمدت عليها الامة والثاني امر معقول ومقبول في عصر الغیبة غیر ان کشف اتفاقہم عن الدلیل یتصور علی وجوہ ذکرہا الاصولیون فی کتبہم۔ توجہ فرمائیے، بحث ہماری اجماع کے بارے میں چل رہی تھی اور عرض کیا تھا اپنے بھائیوں کو کہ اجماع کا لغوی معنی اتفاق ہے اور اصطلاحی معنی اتفاق علماء عصر واحد ہے حکم شرعی پر۔ ایک عصر کے علماء کا حکم شرعی پر اجتماع کرنا اور اتفاق کرنا، یہ اجماع کا اصطلاحی معنی تھا۔ پھر جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، عرض کیا تھا کہ اجماع کی دو قسمیں ہیں، اجماع محصل اور اجماع منقول۔ اجماع محصل یہ ہے کہ مجتہد خود جو ہے اس اجماع کو حاصل کرتا ہے، مجتہد خود اس اجماع کو حاصل کرے بذات خود تو اس کو اجماع محصل کہا جاتا ہے، اور اگر مجتہد اس اجماع کو حاصل کرے اور دوسروں کے لیے نقل کرے تو دوسروں کے لیے وہ اجماع منقول بن جاتا ہے۔ مجتہد اگر خود اجماع کو حاصل کرے تو اس کو کہتے ہیں اجماع محصل، اور اگر مجتہد دوسروں کے لیے نقل کرتا ہے اس اجماع کو تو دوسروں کے لیے وہ اجماع کہلاتا ہے اجماع منقول۔ پھر ہم نے یہ بات بھی آپ کی خدمت میں کی کہ اہل سنت اور امامیہ کے درمیان فرق یہ ہے کہ اہل سنت اجماع بے ما ہوا اجماع کو مصادر تشریع شمار کرتے ہیں، اہل سنت مستقل اجماع کو قبول کرتے ہیں کہ یہ مصادر تشریع میں سے ہے قرآن سنت کی طرح، لیکن شیعہ کہتے ہیں اجماع بے ما ہوا اجماع حجت نہیں ہے، بلکہ وہ اجماع حجت ہے جو کاشف قول معصوم ہو یا دلیل معتبر کو کشف کر رہا ہو۔ تو اس اجماع کی جو مطلب ہے پلٹ ہے، بازگشت ہے، وہ بھی سنت کی طرف ہے۔ در حقیقت ہمارے پاس تین دلیلیں ہیں، کتاب، سنت، عقل۔ اجماع جو ہے چونکہ اہل سنت اجماع کو قبول کرتے ہیں تو ہم نے ان کی خاطر اجماع کا کام کیا ہے کہ ہمارے پاس بھی اجماع ہے، لیکن حقیقت میں جو اجماع ہے وہ وہی ہے جو کاشف قول معصوم ہو، ورنہ اجماع تو ہماری نظر میں وہ کچھ فائدہ نہیں دیتا جب تک قول معصوم کو کشف اور نہ کرے، تو گویا کہ وہ اجماع پلٹ کے نہ سنت کی طرف نہ مطلب ہے چلا جاتا ہے۔ یہ باتیں کل ہم نے آپ کے لیے کر دی تھیں۔ آج کی بحث جو ہے عزیزو یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اجماع محصل عند الامامیہ۔ فرماتے ہیں آپ نے جانا ہے کہ امت بقطع نظر از امام معصوم نہیں ہے، احکام میں وہ معصوم نہیں ہے۔ امت قطع نظر از امام معصوم یعنی اگر امام معصوم کی طرف نظر نہ کریں، صرف امت، صرف لوگ یہ خطا سے معصوم نہیں ہیں، ان سے غلطی ہو سکتی ہے احکام میں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ یہ جو اجماع ہے یہ کیا کرے گا؟ قول معصوم کو کشف کرتا ہے، یہ حجت شرعی کو کشف کرتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اجماع قول معصوم کو کشف کرتا ہے یا حجت شرعیہ کو کشف کرتا ہے۔ یہ دوسری بات امر
مقبول ہے، دوسری کون سی کہ حجت شریعہ، اجماع سے حجت شریعہ کو کشف کریں، ٹھیک ہے، یہ امر معقول ہے اور مقبول ہے عصر غیبت میں۔ البتہ بات یہ ہے کہ ان کے اتفاق سے، علماء کے اتفاق سے، فقہا کے اتفاق سے دلیل کو کشف کریں، کیسے کریں؟ علماء کے اتفاق سے دلیل کو کشف کریں، اس کی کچھ وجوہ ہیں جو اصولیوں نے ذکر کی ہیں کہ اجماع سے کس طرح دلیل شرعی کشف ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اصولیوں نے کچھ وجوہ ذکر کی ہیں جن میں سے جو بہت ہی منطقی ہے اور وجیح ترین ہے، منطقی ترین ہے، اچھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب فقہا اتفاق کرتے ہیں باوجود اس کے کہ ان کا اکثر مسائل میں آپ دیکھتے ہو اختلاف ہوتا ہے، ایک مجتہد کی نظر اور ہے، دوسرے کی اور ہے، اکثر مسائل میں اختلاف کے باوجود فقہا کا، امت کا اتفاق کر لینا یہ بیان کرتا ہے کہ ان کے پاس دلیل قطعی ہے۔ اتفاق ایسے نہیں ہوا، ورنہ یہ تو اکثر مسائل میں ان کے درمیان اختلاف ہی رہتا ہے۔ امت کا اتفاق کر لینا باوجود اس کے کہ اکثر مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اتفاق جو ہے یہ کیا ہے جان، اس کی سند دلیل قطعی ہے، حتماً دلیل قطعی تھی ان کے پاس تو اتفاق ہوا ہے۔ یہ اتفاق کشف کرتا ہے دلیل قطعی کو، حتماً دلیل قطعی تھی۔ پھر کہتا ہے بے عبارت اخرى یہ ہے کہ ایک فقیہ فتویٰ دیتا ہے تو وہ مفید ظن ہوتا ہے، اگرچہ اس کا مرتبہ ظن کا ضعیف ہو، ایک فقیہ جب فتویٰ دیتا ہے تو وہ مفید ظن ہے ولو ظن ضعیف۔ پھر جناب جب دوسرا فقیہ فتویٰ دیتا ہے تو وہ فتویٰ جو ہے نا قوی ہو جاتا ہے، دوسرے فقیہ کے فتویٰ دینے سے تیسرے سے اور قوی ہو جاتا ہے۔ فتویٰ جب آتا جاتا ہے ایک کے بعد دوسرا اس پر، تو بندے کو یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ جو فتویٰ ہے تمام کا اس کے پیچھے کوئی حجت ہے، چونکہ بعید ہے کہ ان کا فتویٰ خطا کی طرف چلا جا رہا ہو۔ اتنے علماء اتفاق دے رہے ہیں، ایک بھی وہی کہتا ہے، دوسرا بھی وہی کہتا ہے، تیسرا بھی، اتنے علماء کا اتفاق اس بات کی دلیل ہے کہ حتماً کوئی دلیل تھی، حتماً کوئی دلیل تھی۔ بات توجہ بے اس کے کہ ہمارے فقہا نصوص کے بغیر فتویٰ نہیں دیتے ہیں، قیاس نہیں کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی فقہا ہمارے فتویٰ دیتے ہیں تو دلیل کے ذریعے دیتے ہیں، نص کے ذریعے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ موجب قط ہو جاتا ہے کہ ان کے درمیان حتماً کوئی دلیل تھی جو ہمارے درمیان نہیں پہنچی ہے، ٹھیک ہو گئی بات عزیزوں۔ تو یہ مطلب ہے حجیت اجماع محصل کے بارے میں کہ یہ جو اجماع ہے یہ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ قول معصوم کو کشف کرتا ہے یا حجت شرعی کو کشف کرتا ہے۔ حجت شرعی کا کشف کرنا ایک مقبول اور معقول چیز ہے عصر غیبت میں۔ البتہ پھر عرض کیا ہے کہ بھلا کیسے اتفاق دلیل کو کشف کرتا ہے، علماء کا اتفاق کہ ایک دلیل تھی، اس کا طریقہ کار کیا ہے، وہ کتب اصولیوں میں اس کا ذکر ہوا ہے کہ اتفاق سے دلیل کشف کریں۔ ایک یہاں بیان ہوا ہے کتاب کے اندر کہ مثلاً یہ جو فقہا ہیں ہمارے، ان میں اکثر مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، اختلاف کے باوجود اتفاق کر لینا ایک مسئلے میں، یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ اتفاق کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ پیچھے دلیل قطعی ہے۔ اتفاق کی سند دلیل قطعی ہے، انہوں نے اپنی طرف سے یہ بات نہیں گھڑی ہے، اتفاق کی سند پیچھے دلیل قطعی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر مسائل میں ان کا اختلاف ہے، اور یہاں اس مسئلے میں اس جگہ پہ اکٹھے ہو جانا یہ دلیل بنے گا کہ پیچھے کوئی دلیل قطعی ہے۔
دوسری عبارت میں یہ کہا ہے کہ ایک فقیہ جب فتویٰ دیتا ہے تو اس سے ظن حاصل ہوتا ہے، ظن ضعیف، پھر جب دوسرا فتویٰ دیتا ہے تو پھر تھوڑا فتویٰ اور زیادہ پکا ہو جاتا ہے، تیسرے نے، چوتھے نے، اس سے حتیٰ کہ نا یقین حاصل ہو جاتا ہے، فتوے جب بار بار آ رہے ہوں اس بات پہ یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے پیچھے حتماً کوئی دلیل ہے، حجت ہے، چونکہ ہمارے علماء دلیل کے بغیر فتویٰ نہیں دیتے ہیں، حتماً کوئی دلیل ہے جو کہ ہمارے پاس نہیں پہنچی ہے، لیکن یہ جنہوں نے اجماع کیا ان کے پاس وہ دلیل تھی جو ہمارے پاس نہیں پہنچی ہے۔ توجہ فرما لی آپ نے؟ توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ حجیت الاجماع المحصل عند الامامیت قد عرفت ان الامت مع قطع النظر عن الامام المعصوم غیر معصومت من الخطأ فی الاحکام۔ آپ نے پہچانا کہ امت بقطع نظر از امام معصوم خطا سے معصوم نہیں ہے، احکام میں خطا سے معصوم نہیں ہے احکام میں۔ وَأَقْصَى مَا يُمْكِنُ أَن يُقَالَ أَنَّ إِجْمَاعَ يَكْشِفُ عَنْ قَوْلِ الْمَعْصُومِ أَوِ الْحُجَّةِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي اعْتَمَدَتْ عَلَيْهَا الْأُمَّةُ۔ وَأَقْصَى مَا يُمْكِنُ أَن يُقَالَ، زیادہ سے زیادہ جو ممکن ہے کہا جائے کہ وہ یہ ہے کہ اجماع جو ہے وہ کشف کرتا ہے قول معصوم کو یا حجت شرعیہ کو جس پر امت نے اتفاق کیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ، اقصی ما یمکن ان یقال، زیادہ سے زیادہ جو ممکن ہے کہا جائے یہ ہے کہ اجماع کشف کرتا ہے قول معصوم کو یا حجت شرعیہ کو جس پر امت نے اتفاق کیا ہے، اعتماد کیا ہے۔ والثانی امر معقول و مقبول فی اثر الغیبت، ثانی یعنی حجت شرعیہ کا کشف کرنا، ثانی یعنی حجت شرعیہ یہ امر معقول اور مقبول ہے اثر غیبت میں، غیر ان کشف اتفاقہم ان الدلیل یتصور علی وجوہ ذکرہا الاصولیون فی کتبہم، منتہا فقہا کا اتفاق دلیل کو کشف کرنا یہ چند وجوہ پر تصور کیا جاتا ہے، ذکر الاصولیون فی کتبہم، اصولیوں نے جن وجوہ کو اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ یہ آخری بات پھر لو نا، غیر ان کشف اتفاق من الدلیل، فقہا کا اتفاق دلیل کو کشف کرتا ہے، یتصور علی وجوہ، فقہا کے اتفاق سے دلیل کو کشف کرنا تصور کیا جاتا ہے چند وجوہ پر، ذکر الاصولیون فی کتبہم، کہ ان وجوہ کو اصولیوں نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ اوجہھا، وجیح ترین، منطقی ترین، روش بہترین ترین، وجہ جو اوجہھا او وجوہ میں سے بہترین یہ ہے، انا اتفاق الامت مع کثرت اختلافہم فی اکثر المسائل یورب ان الاتفاق کان مستندا الی دلیل قطعی، اتفاق امت باوجود اختلاف کے اکثر مسائل میں، اختلاف کے باوجود امت کا اختلاف اتفاق کرنا، دوبارہ ان اتفاق الامت مع کثرت اختلاف فی اکثر المسائل، امت کا اتفاق کرنا باوجود اس کے کہ اکثر مسائل میں اختلاف ہے، یعربو بیان کرتا ہے کہ ان اتفاق کان مستند الی دلیل قطعی، کہ ان الاتفاق کہ یہ اتفاق کی سند دلیل قطعی ہے، لا ان اختراع، ٹھیک ہے توجہ فرما رہے ہو، لا ان اختراع لرائی،
من تلقائے انفسہم، نہ کہ انہوں نے نظریہ گھڑا ہے، اختراع کیا ہے، من تلقائے انفسہم، اپنی طرف سے انہوں نے نظریہ گھڑا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ نظیر و اتفاق سائر ذوی الآراء والمذاہب، نظیر و اتفاق سائر ذوی الآراء والمذاہب، مانند اتفاق سائر صاحبان اندیش مندان اور مذاہب۔ توجہ فرمانا۔ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى أَنَّ فَتْوَى كُلِّ فَقِيهٍ وَإِنْ كَانَتْ تُفِيدُ الظَّنَّ وَلَوْ بِأَدْنَى مَرْتَبَةٍ إِلَّا أَنَّهَا تَتَقَوَّى بِفَتْوَى فَقِيهٍ ثَانٍ فَثَالِثٍ إِلَى أَنْ يَحْصُلَ الْيَقِينُ۔ فتویٰ، ان فتویٰ کل فقیہ، ہر فقی کا فتویٰ، وَإِنْ كَانَتْ تُفِيدُ الظَّنَّ، اگرچہ وہ مفید ظن ہے، ہر فقی کا فتویٰ، وَإِنْ كَانَتْ تُفِيدُ الظَّنَّ، اگرچہ وہ مفید ظن ہے، وَلَوْ بِأَدْنَى مَرْتَبَةٍ، اگرچہ جو ظن ہے اس کا مرتبہ ضعیف ہے۔ ہر فقی کا فتویٰ اگرچہ مفید ظن ہے، وَلَوْ بِأَدْنَى مَرْتَبَةٍ، اگرچہ اس کا مرتبہ ضعیف ہے، إِلَّا أَنَّهَا تَتَقَوَّى بفتوى فقيه ثان فثالث إلى أن يحصل اليقين بأن فتوى الجميع كان مستندة إلى الحجة۔ توجہ فرما رہے ہو، مگر یہ کہ فتویٰ دوسرے فقی کا اس فتوے کو قوی کرتا ہے، پھر تیسرے فقی کا فتویٰ اس فتوے کو قوی کرتا ہے، یہاں تک کہ یقین حاصل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ تمام کا فتویٰ جو ہے، تمام کا فتویٰ کی سند دلیل ہے، اذ من البعید ان یتطرق الخطأ الی فتوی ہؤلاء، چونکہ بعید ہے خطا وارد ہو ان کے فتوے پہ، ان کے فتوے میں خطا وارد ہوئی ہو، یہ بہت ہی بعید ہے۔ ایک مرتبہ پھر پڑھتا ہوں گا، وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى أَنَّ فَتْوَى كُلِّ فَقِيهٍ وَإِنْ كَانَتْ تُفِيدُ الظَّنَّ وَلَوْ بِأَدْنَى مَرْتَبَةٍ، ہر فقی کا فتویٰ اگرچہ وہ مفید ظن ہو، وَلَوْ بِأَدْنَى مَرْتَبَةٍ، اگرچہ اس کا مرتبہ ضعیف ہو، إِلَّا أَنَّهَا تَتَقَوَّى بِفَتْوَى فَقِيهٍ ثَانٍ، مگر یہ فتویٰ قوی ہو جاتا ہے دوسرے فقی کے فتوے سے، فَثَالِثٍ، پھر تیسرے کے فتوے سے قوی ہوتا ہے، یہاں تک کہ یقین حاصل ہو جاتا ہے، بِأَنَّ فَتْوَى الْجَمِيعِ كَانَتْ مُسْتَنَدَةً إِلَى الْحُجَّةِ، کہ تمام کے فتوے کی سند ایک حجت تھی، اذ من البعید ان یتطرق الخطأ الی فتوی ہؤلاء، چونکہ بہت بعید ہے کہ ان کے فتوے میں خطا وارد ہو، وبالجملۃ ملاحظۃ اتباعہم فی الافتاء علی عدم العمل الا بنصوص دون المقاییس یورث القطع بوجود حجۃ فی البین وصلت الیہم ولم تصل الینا۔ وبالجملہ فقہا کا اتفاق کرنا فتویٰ میں کہ وہ عمل نہیں کرتے مگر نصوص پر، نہ قیاس پر، یہ موجب قط بنتا ہے، یورث القطع، قط کا موجب بنتا ہے، کس کا؟ کہ حجت موجود تھی درمیان میں، وصلت الیہم، جو ان تک پہنچی ہے، ولم تصل الینا، اور وہ حجت ہم تک، وہ حجت اور وہ دلیل ہم تک نہیں پہنچی ہے۔ وبالجملۃ ملاحظۃ اتباعہم فی الافتاء علی عدم العمل الا بالنصوص، وبالجملہ ملاحظۃ اتباعہم، فقہا کا لحاظ کرنا فتوے میں عمل نہ کرنا مگر نصوص پر، نہ کہ قیاس پر، موجب قط بنتا ہے کہ حجت موجود تھی درمیان میں جو ان فقہا تک پہنچی ہے اور وہ ہم تک نہیں پہنچی ہے۔ توجہ فرما لی عزیزو، یہ مطلب ہمارا تمام ہوا۔ اس کے بعد اگلی بحث انشاءاللہ اجماع منقول کے بارے میں ہے، وہ بحث ہم شروع کریں گے۔
ٹھیک ہے، حاشیے کے اندر لکھا ہے کہ اجماع محصل جو ہے یہ جو ہے بحث سے خارج ہے، اس میں ہماری بحث نہیں ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ تو مفید قط ہے اجماع محصل، حاشیے نمبر 2 نیچے دیکھو نا، یہ اجماع محصل یہ مفید قط ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہماری بحث سے خارج ہے۔ بحث ہماری جو ہوگی وہ اجماع منقول بخبر واحد میں ہوگی، جو کہ انشاءاللہ بعد میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ٹھیک ہو گئی عزیزو بات؟ بھلا میری بات آپ بھائیوں کی خدمت میں اچھی طرح پہنچ گئی ہے یا نہیں پہنچی؟ یقیناً آپ کی خدمت میں بات اچھے طریقے سے پہنچی ہوگی۔ موفق و مؤید رہو، سلامت رہو عزیزو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔